اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیرت النبی کے اس دور میں ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال کی ہو چکی تھی۔ آج ہم سنیں گے عرب کی تاریخ کے کچھ ایسے اہم واقعات جن میں سے ایک واقعہ ہے جسے جنگ فجار کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جنگ تھی جو عکاظہ کے مشہور بازار قریش اور قبیلہ حوازن کے درمیان ہوئی۔ اس کے ساتھ ہم ذکر کریں گے ایک نہایت اہم معاہدے کا جسے حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ اس کو حلف الفضول اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں شامل ہونے والے بہت سے افراد کے نام میں فضل آتا تھا، تو فضل کی جمع فضول کے اعتبار سے اسے حلف الفضول کہا گیا۔ یہ معاہدہ انصاف، امن اور مظلوم کی مدد کے لیے کیا گیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس معاہدے میں شریک ہوئے۔ آئیے جانتے ہیں ان تاریخی واقعات کی تفصیل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن اور نوجوانی کا زمانہ مکہ میں گزر رہا تھا۔ اس وقت پورا عرب چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں بٹا ہوا تھا۔ ہر قبیلہ اپنی عزت اور غیرت پر جان دینے کے لیے تیار رہتا تھا۔ عرب میں زمانہ جاہلیت کے دوران قبائل کے درمیان معمولی باتوں پر لڑائیاں چھڑ جایا کرتی تھیں۔ انہی جھگڑوں میں سے ایک بڑی جنگ فجار کہلاتی ہے۔ اسے فجار اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جنگ ان مہینوں میں لڑی گئی تھی جو حرمت والے مہینے تھے: رجب، ذی-القعدہ، ذی الحج اور محرم۔ ان مہینوں میں لڑائی کرنا سخت گناہ سمجھا جاتا تھا۔ قریش اور قبیلہ حوازن کے درمیان ایک تجارتی قافلے کے مسئلے پر تنازع ہوا۔ ایک شخص نے دوسرے کو ناحق قتل کر دیا، جس پر انتقام میں یہ جنگ چھڑ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا لوگ بھی اس جنگ میں شریک ہوئے کیونکہ وہ عرب میں اہم قبیلہ تھے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 15 سے 20 سال کے درمیان تھی۔ آپ براہ راست تلوار لے کر جنگ میں شامل نہیں ہوئے، لیکن اپنے چچاؤں کے ساتھ شریک رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام یہ تھا کہ وہ چچاؤں کو تیر لا کر دیتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا پہلا موقع تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگی ماحول میں موجود تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خون بہانے میں حصہ نہیں لیا۔ سیرت النبوی والیوم 1 میں ابن ہشام لکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے چچاؤں کے ساتھ جنگ فجار میں شریک ہوا اور میں اپنے چچاؤں کے لیے تیر لایا کرتا تھا۔ ابن سعد الطبقات الکبریٰ میں ذکر کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے جنگ فجار میں شریک کیا گیا اور میں اپنے چچاؤں کے لیے تیر اٹھاتا تھا۔ یہ جنگ کئی مہینوں تک جاری رہی اور آخرکار قبائل کے درمیان صلح ہو گئی۔ یہ واقعہ اس بات کی علامت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن اور جوانی میں بھی ظلم اور ناحق خون ریزی سے ہمیشہ دامن بچائے رکھا۔ جنگ فجار کے کچھ عرصے بعد مکہ میں ایک اہم واقعہ پیش آیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 20 سال تھی۔ مکہ تجارتی شہر تھا۔ یہاں باہر سے آنے والے تاجر مال لاتے اور بیچتے تھے، لیکن کبھی کبھار طاقتور لوگ کمزور تاجروں پر ظلم بھی کرتے تھے۔ یمن سے ایک تاجر قیمتی سامان لے کر مکہ آیا۔ اس نے اپنا مال ایک مشہور سردار عاص بن وائل کو بیچ دیا، لیکن جب تاجر نے قیمت مانگی تو عاص نے انکار کر دیا۔ وہ طاقتور تھا، اس لیے کوئی بھی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہا تھا۔ بیچارہ تاجر مظلوم ہو گیا۔ وہ مکہ کی گلیوں میں پھر کر فریاد کرتا رہا، اے مکہ والو میرا حق دلوا دو، اے مکہ والو مجھے میرا مال واپس دلوا دو۔ یہ فریاد سن کر مکہ کے کچھ نیک دل سرداروں نے سوچا کہ اگر ہم مظلوم کا ساتھ نہ دیں گے تو انصاف کبھی قائم نہ ہوگا۔ چنانچہ وہ سب لوگ ایک بزرگ سردار عبداللہ بن جدان کے گھر جمع ہوئے۔ وہاں انہوں نے ایک عہد کیا کہ ہم ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیں گے، ہم مکہ میں انصاف قائم کریں گے، ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے، چاہے وہ ہمارا قریبی ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ یہ معاہدہ نیکی اور فضیلت کا تھا، اس لیے اسے حلف الفضول کہا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس معاہدے میں شریک ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کم عمری ہی سے عدل و انصاف کا ساتھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے بعد فرمایا، میں عبداللہ بن جدان کے گھر ایسے معاہدے میں شریک ہوا تھا
کہ اگر مجھے آج اسلام میں بھی اس کی طرف بلایا جائے تو میں ضرور شریک ہوں گا۔ حلف الفضول کے بعد اس تاجر کو اس کا حق دلوایا گیا۔ یہ معاہدہ مکہ میں عدل و انصاف کی بنیاد بنا۔ اس سے سب کو یہ سبق ملا کہ معاشرے میں کمزوروں کے حق کا تحفظ سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ معاہدہ بتاتا ہے کہ اسلام سے قبل بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ بھلائی اور عدل کے راستے پر تھے۔ بعض روایات کے مطابق اس معاہدے کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال تھی۔ اس معاہدے کو حلف المتبین بھی کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے خوشبو استعمال کرنے والوں کا معاہدہ، اس لیے کہ اس معاہدہ کرنے والوں نے خوشبو کا ایک تھال کعبے میں رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے معاہدہ کرنے کے بعد اپنے ہاتھ خوشبو میں ڈالے، پھر وہ ہاتھ کعبے کی دیواروں پر مسل دیے تھے معاہدہ کو پکا کرنے کے لیے۔ اس معاہدے میں مختلف قبائل، قبیلہ بنو عبد مناف، قبیلہ بنو ہاشم، قبیلہ بنو عبد المطلب، قبیلہ بنو نوفل، قبیلہ بنو زہرہ، قبیلہ بنو اسد، قبیلہ بنو الاضاء اور قبیلہ بنو تیم اور قبیلہ حارث شامل تھے۔ انہوں نے معاہدہ کیا کہ مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلوائیں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ایک دوسرے کو رسوا نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے، اور معاہدے کے بعد خوشبو کے تھال میں ہاتھ مار کر کعبے کی دیواروں پر مل کر معاہدے کو پکا کیا اور اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ معاہدہ خوشبو کی طرح صاف اور بے لاگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کے بارے میں فرمایا، اسلام سے قبل جو بھی معاہدہ تھا اسلام نے اس کو مزید پکا کر دیا ہے۔ جنگ فجار نے جہاں عرب کی قبائلی غیرت اور طاقت کو ظاہر کیا، وہیں حلف الفضول نے عرب معاشرے میں انصاف اور مظلومیت کی حمایت کی بنیاد رکھی۔ یہ واقعہ اس بات کی روشن مثال ہے کہ انصاف، امن اور حق کی حمایت ہر دور میں سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم سنیں گے خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر کا واقعہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شام کی طرف دوسرا تجارتی سفر اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی داستان۔ یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اسٹے بلیسڈ۔